لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات سادات اعظام علماء ذیشان، بالخصوص سید السادات حضرت قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مقدس ربیع الاول شریف کی آج کی اس بابرکت رات میں میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ذکر میلاد مقدس کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے نہایت ہی واجب القدر والاحترام برادر مکرم جناب محترم بھائی خالد حسین صاحب فدائی قاضی صاحب قبلہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ مل کر جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ اس بابرکت محفل میلاد اقدس کا اہتمام فرماتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت کے بغیر کبھی بھی انسان صحیح مومن نہیں ہو سکتا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید واضح فرماتا ہے کہ باقی چیزیں تو کجا رہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک تم محبوب کریم علیہ السلام کا حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کر لو گے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب کریم علیہ السلام سے محبت نہیں کر لو گے، اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ارشاد فرمایا کہ جتنے اہل ایمان ہیں، چاہے مرد ہیں یا خواتین، نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات تو جب تک آپ کی ذات بابرکات کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر حقدار اپنا تسلیم نہیں کر لیں گے، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہی چیز بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الایمان، مسلم پہلی جلد کتاب الایمان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان دونوں کریم ہستیوں سے مروی حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی شخص تم میں سے صحیح مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، ایسا مومن جس کو اللہ پاک فرمائے کہ یہ میرا مومن بندہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرمائے کہ یہ میرا سچا مومن امتی ہے، اس وقت تک کوئی صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام کے تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب نہ ہو جائے۔ تو ہمیں جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے، اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، تمام مخلوقات سے بڑھ کر محبت ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے۔ یہی چیز آپ حضرات اہل بیت اطہار کی مبارک ہستیوں میں ملاحظہ فرمائیں گے، حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ ذاتوں کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان کا ہر لمحہ اور ہر ایک طرز عمل یہ واضح کر دیتا تھا کہ انہیں سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ عقیدت ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جدائی ان ہستیوں پر کتنی گراں گزرتی تھی، کتنی شاق گزرتی تھی
بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب میں حدیث صحیح ہے، محبوب کریم علیہ السلام اپنے وصال اقدس سے چند دن پہلے ارشاد فرمانے لگے کہ ان اللہ خیر عبدا بین ما فی الدنیا وما عند اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اپنے ایک خاص بندے کو دنیاوی زندگی اور وصال اقدس کے درمیان اختیار عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جب تک اللہ پاک دنیاوی زندگی اور وصال اقدس کے درمیان اختیار نہیں عطا کر دیتا تھا، اس وقت تک انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے وفات اقدس کا حکم جاری نہیں فرماتا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 638 پر باب مرید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفاتہ، اس عنوان کے تحت حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث صحیح ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من نبی یموت حتی یخیر، کسی بھی پیارے نبی علیہ السلام کا اس وقت تک وصال نہیں ہوا جب تک اللہ پاک نے انہیں پہلے اختیار عطا نہیں فرما دیا۔ یہ اللہ پاک کا مبارک قانون اور ضابطہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولان نظام علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، باقی جو عام مخلوقات عام انسان ہیں ان کی جب وفات کا وقت آئے اینڈ ٹائم کے اوپر ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، موت کا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب لوگوں کی اجل مقررہ مدت موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لحظہ بھی اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے، اینڈ ٹائم پر ان کی روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ لیکن حضرات محبوبین و مقربین کا مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق محبوب کریم علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ما من نبی یموت، کوئی ایک بھی پیارے نبی علیہ السلام ایسے نہیں جن کا وصال ہوا ہو اور اللہ پاک نے ان کو وصال سے پہلے دنیاوی زندگی اور وفات شریف کے درمیان اختیار عطا نہ کر دیا ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما تردت فی شیء وانا فاعلہ کترددی من نفس المؤمن وهو یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، ہر وہ مومن مرد اور مومنہ عورت جس سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاؤں، جب ان کی وفات کا وقت آ جائے، میرے ان اولیاء میرے ان ولیوں مرد و خواتین میرے مقربین کی موت کا وقت قریب آئے لیکن یکرہ الموت وہ بھی مرنا نہ چاہتے ہو، فرمایا ان کے لیے میرا خصوصی قانون ہے انا اکرہ مساءتہ، جس بندے سے میں اللہ پاک محبت کرتا ہوں جس چیز کو وہ پسند کرے میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، جس چیز کو وہ ناپسند کرے میں اللہ پاک بھی ناپسند کرتا ہوں، جب وہ ابھی وفات نہیں پانا چاہتا تو میں کیوں اس کے لیے موت کو پسند کروں گا؟ لہذا اللہ کا ولی بندہ جتنا عرصہ مزید دنیا میں رہنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کی رضا اور خواہش کے مطابق اس کی دنیاوی زندگی میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے غلاموں حضرات اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا کہنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال اقدس نہیں ہوا، اسی طرح چند اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک ہستیوں کا نام مبارک لیا جاتا ہے کہ ان کا وصال اقدس قرب قیامت میں ہوگا، باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام سمیت تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس وقت تک ان کا وصال اقدس نہیں ہوا جب تک اللہ نے پہلے انہیں اختیار عطا نہیں فرما دیا۔ چنانچہ یہ حدیث پاک جو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی موجود ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ محبوب علیہ السلام اپنے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ خیر عبدا، اے میرے پیارے اہل بیت اطہار کی کریم ہستیاں، اے میرے پیارے صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں، فرمایا آج بے شک اللہ پاک نے اپنے ایک عبد محبوب کو دنیاوی زندگی اور وفات شریف کے درمیان اختیار عطا فرمایا ہے، فاختار ذلک العبد ما عند اللہ،
تو جب اس عبد محبوب کو، عبد مختار کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو پسند فرما لیا ہے۔ اب آگے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فَبَكَا أَبُو بَكْرٍ، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی محبوب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باقی تمام ہستیاں بہت ساری موجود ہیں، لیکن کسی کا ذہن اس طرف نہیں پہنچا، کسی کا علم وہاں تک نہیں پہنچا کہ محبوب کریم علیہ السلام کس کے متعلق یہ بات فرما رہے ہیں۔ واحد ہستی ماہر میراث نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی سنتے ہی سمجھ گئے کہ دراصل محبوب علیہ السلام اپنی ذات بابرکات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا رخ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف پھیر دیا اور فرمایا اِنَّا مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلِيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، فرمایا بے شک ہمارے غلام جو آج 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تک ہیں، لیکن ان تمام کے تمام ہمارے پیارے غلاموں میں اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے میری سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی ہے تو میرے پیارے ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کیوں رونے لگ گئے تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ذکر عبدا اختیر بین موتہ و حیاتہ، کہ محبوب کریم علیہ السلام نے تو مطلقاً کسی بندے کا ذکر فرمایا ہے جس کو موت اور زندگی میں اختیار دیا گیا اور اس نے وصال کو پسند کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جب 1-2 دن کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا تو پھر ہم محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام اس نتیجے پر پہنچے فَعَلَمُنَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، کہ ہم تمام حاضرین میں سب سے بڑی علم والی ہستی ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ النبی هو المخیر، جس ہستی کو اختیار دیا گیا تھا وہ تو خود نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد تھی۔ سبحان اللہ۔ وصال اقدس کا ذکر آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کا، اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار کے سب سے پہلے افراد ہیں۔ آج کل ہمارے کئی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار میں صرف نبی پاک علیہ السلام کے 3 مبارک صاحبزادگان ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین جو کہ بچپن مبارک میں مثال فرما گئے، یا محبوب کریم علیہ السلام کی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور پھر حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کی جتنی اولاد امجاد ہے، حسنی سعادات، حسینی سعادات، یہ اہل بیت اطہار ہے۔ کچھ ہمارے بھائیوں نے یہ وطیرہ اختیار کر رکھا ہے کہ صرف محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری اولاد امجاد کو ہی اہل بیت اطہار میں مانتے ہیں، اور جن کو قرآن سب سے پہلے اہل بیت اطہار میں داخل کرتا ہے ان کا کبھی ذکر ہی دوبارہ نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی قانون اور ضابطے کا پابند بنایا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ویسے ہی فضول چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کے لیے کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی دائرہ، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے اللہ پاک کا یہ پیارا طریقہ نہیں ہے۔ میں اللہ پاک انسانوں کا خالق ہوں، باقی تمام کی تمام مخلوق میں سب سے افضل و اشرف میں نے انسانوں کو بنایا ہے۔ تو جب چاند کے لیے، سورج کے لیے، ہر چیز کے لیے نظام الاوقات اور میں نے ایک قانون اور اصول اور ضابطہ بنایا ہے، تو باقی مخلوقات کے مقابلے میں جو اشرف المخلوقات ہے اس انسان کو میں اللہ پاک شکر بے مہار کی طرح کیسے فضول چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا اگر تم نے صحیح مومن اور مسلمان میرے بندے بن کے رہنا ہے تو پھر میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی ضابطے اور اصول مقرر فرمائے ہیں جن کے دائرے کے اندر تمہیں رہنا ہوگا۔ اللہ پاک نے ایمانیات کے حوالے سے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مبارک اسلوب ہے کہ یقیناً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس اولادیں اہل بیت اطہار میں داخل ہوتی ہیں،
لیکن کب؟ جب ان کی عالم دنیا میں ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ اولاد امجاد سے بھی پہلے قرآن پاک فرماتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک بیویاں ہوتی ہیں جو اہل بیت اطہار کے اندر داخل ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کے 12ویں پارے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں آپ پوری تفصیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا و سید السعادہ سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم بن طارق علیہ السلام صبح سویرے آپ کے دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی زوج محترمہ ہم مومنین کی دادی جان حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا آپ گھر میں جلوہ گر ہیں۔ ان کے علاوہ گھر میں کوئی اور فرد موجود نہیں ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی پیارا فرزند، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی پیاری صاحبزادی صاحبہ۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، کئی سال آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے، لیکن آپ کئی سالوں سے اپنی پیاری امی جان حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ میں منتقل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت موجود ہے، لیکن وہ شام میں گھر کے اندر نہیں ہے، اپنی پیاری امی جان کے ساتھ وہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ جس دن کی بات قرآن فرما رہا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 12ویں پارے میں، اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی پیارا بیٹا، کوئی پیاری صاحبزادی صاحبہ گھر میں موجود نہیں، گھر میں صرف آپ کی زوج محترمہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا جلوہ گر ہے۔ وہ جب صبح سویرے ہی سورج نکلتے ہی یہ ملاحظہ فرماتی ہے کہ کوئی مہمان آ گئے، اور گزشتہ ساری رات قوم لوط کی بستیوں پر عذاب کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت مضطرب اور پریشان رہے ہیں، اور اب صبح سویرے یہ کون آ گیا دروازے پر؟ تو اپنے شوہر نامدار سے محبت اتنی ہے کہ جیسے ہی باہر مہمان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، قرآن پاک سے واضح ہوتا ہے کہ پیچھے حضرت سیدہ سارہ بھی، آپ بھی دبے پاؤں اپنے شوہر نامدار کے پیچھے پیچھے گھر کے دروازے کے اندر ڈیوڑی پردہ داری کے اندر آ کر کھڑی ہو گئی اور سماعت فرمانے لگی کہ باہر کون ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کون آیا ہے؟ وہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور ملائکہ کرام کی ایک جماعت تھی جو کہ انسانی صورت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ گر ہے۔ نہایت ہی ادب و نیاز سے حضرت جبریل علیہ السلام اور ملائکہ کرام نے سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، اور ساتھ ہی پیغام پہنچایا کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام پوری رات آپ کے دل پر وزن اور گرانی نہیں، آپ یہ گرانی اور ان کے باز ختم کیجئے، خوشی اور انبساط کی حالت میں آ جائیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کے دروازے پر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو اللہ پاک کی جانب سے ایک نہایت ہی علم والے نبی بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ اگلے سال آپ کی زوج محترمہ حضرت سیدہ سارہ میں سے بڑا ہی علم والا بیٹا اللہ کا برحق نبی اسحاق علیہ السلام پیدا ہوگا۔ قرآن پاک میں آپ کی بشارت موجود ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہ ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں بڑے ہی علم والے بیٹے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، اللہ کا برحق نبی، علم والا بیٹا اسحاق اللہ پاک مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن ڈیوڑی کے اندر جو ہم اہل ایمان کی دادی جان جلوہ گر تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو سن رہی تھی، قرآن پاک واضح فرماتا ہے کہ آپ سکت وجہہا دوسرے مقام پر موجود ہے۔ یہ بات سن کر شرم و حیا کا اتنا غلبہ امی جان کے اوپر ہوا کہ بے اختیار آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی پیشانی پر جا لگا، اور پیشانی پر ماتھے پر ہاتھ رکھ کے آپ فرمانے لگی کہ کیا اب اس عمر کے اندر میرا بیٹا ہوگا؟ میری عمر 70 سال سے اب اور زائد ہے۔ ہاذا بعلی شیخا، یہ میرے شوہر نامدار جو اتنے بزرگ ہو چکے ہیں، 90 سال سے ان کی عمر مبارک زائد ہے، اور اب اگر میں پریگننسی کے مرحلے سے 2-4 ہوں گی اور بچہ میرے پیٹ میں پرورش پائے گا، 2-4 مہینوں بعد جب میرا پریگننٹ ہونا ظاہر ہو جائے گا، عمل ظاہر ہو جائے گا، جتنی خواتین پیاری بیٹیاں علاقے کی مجھ سے فیض علم تربیت لینے کے لیے آتی ہیں، وہ میرے متعلق کیا خیال کریں گی، کیا سوچیں گی؟ کیا اب 70 سال سے زائد کی عمر میں اس مرحلے میں مبتلا ہوں گی؟ بس شرم و حیا کا غلبہ اتنا ہوا کہ بے اختیار ہاتھ مبارک بھی پیشانی پر چلا گیا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی جاری ہو گئے۔ آپ دیکھیے 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 73،
حضرات ملائکہ کرام اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرمایا اتعجبین من امر اللہ، کیا اے حضرت سیدہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترمہ آپ اللہ پاک کے امر اور اس کے حکم پر تعجب اور حیرانی کا اظہار کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل البیت آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اللہ پاک کی برکات بھی ہوں. انہ حمید مجید، بے شک اللہ پاک حمید بھی ہے، اللہ پاک مجید بھی ہے. یہ اس کا فیصلہ اور اللہ پاک اس حال میں بھی آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. اب مبارک الفاظ کیا ہے قرآن پاک کے؟ اتعجبین من امر اللہ، تعجبین واحد منص حاضر ہے فعل مضارع سے، کہ آپ تعجب کر رہے ہیں، حیرانی کا اظہار کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کے متعلق. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل البیت تم پر اللہ کی رحمت بھی اللہ کی برکات بھی. اب گھر میں تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی پیارا بیٹا موجود نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی صاحبزادی صاحبہ وغیرہ نہیں ہے. گھر میں تو وہی ہستی ہے خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترمہ رضی اللہ عنہ، جن کو فرشتے خود خطاب کر کے فرما رہے اہل البیت. نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مبارک اسلوب اور پیارا طریقہ یہ ہے کہ یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس اولاد اہل بیت اطہار میں داخل ہے، لیکن ولادت مبارکہ کے بعد اولاد امجاد سے بھی پہلے قرآن پاک کی روشنی میں اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج مطہرات داخل ہوا کرتی. یہ کنہوں نے فرمایا تھا؟ تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. قالو، قرآن پاک فرماتا ہے یہ ملائکہ کرام حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا تھا. آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کے علم کا اندازہ ہے جو ہر نبی علیہ السلام کے پہلے سے حاوی ہوتے ہیں. جتنی صحیفیں جتنی کتابیں نازل ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام پہلے اس کے عارف اور عالم اور حافظ ہوتے ہیں اور وحی الہی کے امین اور انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. 28ویں پارے سورہ احزاب میں حضرات ملائکہ کرام کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے صرف اور صرف وہ کام کرتے ہیں جس کام کے کرنے کا انہیں اللہ کی طرف سے امر اور حکم ہوا کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول، وہ بغیر اللہ کے امر کے کسی بات کے ذریعے قول کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں سبقت لے ہی نہیں جاتے، کبھی بھی آگے حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے. لا یسبقونہ بالقول، وہ بات بھی وہی کرتے ہیں جس کا اللہ پاک کی طرف سے انہیں حکم اور امر ہوتا ہے، عمل بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کا امر اور حکم ہوتا ہے. بغیر امر ربی کے ملائکہ کرام نہ الفاظ اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں نہ کوئی عمل صادر کرتے ہیں. اور وہ سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم جیسی عارف و عالم ہستی وہ حضرت سیدہ سارہ کو فرماتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. نتیجہ کیا نکلا؟ جب فرشتے اپنی جانب سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتے، کوئی کام کرتے نہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ عقیدہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہوا ہے کہ میرے پیارے خلیل کی بیوی کو اہل البیت کہو. نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پاک یہ بات واضح کرتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم یہ ہے، ملائکہ کرام کا مذہب یہی ہے اور تمام اہل حق کا مذہب یہی ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے اندر سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں ہستیاں تو حضرات انبیاء کرام کی عزت و غیرت ان کی ازواج مطہرات ہوا کرتی ہیں. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے 20ویں پارے سورہ قصص میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، فرمایا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجل مقررہ مدت کو مکمل فرما دیا وسار بأہلہ، اور مدت مکمل فرمانے کے بعد اپنے اہل کو لے کر چل پڑے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب مصر کے اندر ایک قبطی شخص نہ چاہتے ہوئے قتل ہو گیا، اللہ پاک کا امر ایسا تھا کہ آپ مصر سے چل پڑے اور مدین میں آ گئے. حضرت سیدنا و سید سعادتنا سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی مبارک صاحبزادیوں نے جب عرض کی حضور بنی اسرائیلی جوان ہے، اس سے زیادہ حسین و جمیل آج تک دیکھا نہیں، طاقتور اتنا ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے،
ہم دونوں بہنیں تھی خواتین، اور اتنی دیر سے ہم اپنی بکریوں کو پانی گھاٹ سے پلانا چاہتی تھی، اپنے مشکیزیں بھرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ ہم پہ غالب آ جاتے تھے۔ یہ ہستی پانی پینے کے لیے ان کی مسافر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جیسے ہی خواتین کی باری آتی ہے، ظلم کرتے ہوئے سارے کے سارے مرد حضرات جوان وہ بکریوں کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں، عورتوں کی بھی بے حرمتی اور بے عزتی کرنے لگ جاتے ہیں، اور پانی نہ مشک بھرنے دیتے ہیں نہ ان کے جانوروں کو۔ تو حضور یہ جوان آگے ہوا اور اس نے ایک ایک کی گردن پکڑ کر کسی کو ادھر پھینکا، کسی کو ادھر، ہمیں کہا کہ بھائیو آ جاؤ خواتین، پانی خود بھی پی لو، مشکیزیں بھی بھر لو، اپنے جانوروں کو بھی پلا لو۔ یہ کوئی بڑا ہی اعلیٰ خاندان کا انسان ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ان سے ملاقات کروائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو عین کڑیم جوانی کے عالم میں تھے، سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے برحق نبی علیہ السلام، آپ نے سارے کا سارا معاملہ اللہ پاک کی جانب سے معلوم کر لیا اور فرمایا اے موسیٰ بن عمران، اللہ پاک کا امر اس طرح آپ ادھر میرے پاس رہیں گے اور 12 سال تک آپ کو یہاں میرے پاس رہنا ہوگا۔ جو میں آپ کو تعلیم و تربیت عطا کروں وہ بھی پابندی سے حاصل کرنی ہوگی، اور فلاں آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوگی وہ بھی آپ نے بچا لانی ہوگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اس وقت کوئی بظاہر ٹھکانہ نہیں، اور میں اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے میری قوم میرے اوپر ایک معاملہ رکھے ہوئے قتل کا، اور حضور میں ٹھیک ہے آپ جیسی بزرگ ہستی حکم فرماتے ہیں، آپ کو میرا معاہدہ ہو گیا، میں 12 سال آپ کی خدمت میں گزاروں گا، اور جو جو چیزیں آپ نے فرمائی ہیں میں ان کی پوری پابندی کروں گا۔ عہد کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بن عمران علیہ السلام، جب آپ اپنی یہ مدت وعدے والی بالکل مکمل طور پر مکمل فرما لیں گے تو میں بھی آپ سے ایک عہد کرتا ہوں، جہاں اور بہت ساری نعمتیں باطنی طور پر میں عطا کروں گا اللہ پاک کے امر سے، وہی اپنی سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ حضرت سیدہ صفورہ بنت شعیب رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق فرمایا کہ میں اپنی بڑی صاحبزادی صاحبہ سیدہ صفورہ کا نکاح بھی آپ سے کروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ کا امر ہوگا۔ چنانچہ 12 سال پوری استقامت کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس مکمل فرمائی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے مدت کے مکمل ہونے پر بالکل اپنے اعلان اور فرمان کے مطابق اپنی بڑی بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ صفورہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کروا دیا۔ 2-4 دن نکاح کروانے کے بعد ان کو اپنے پاس مہمان رکھا، اور 2-4 دن کے بعد ان کی سواری کا انتظام، ان کی ضروری بنیادی ضروریات اور چیزوں کا اہتمام کر کے فرمایا کہ میرے بچوں اب تمہیں اجازت ہے، اللہ پاک کا امر بھی آنے والا ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے، قضاء و قدر میں اسی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اب واپس پرانے وطن معروف مصر چلے جائیے، وہاں اللہ پاک کا امر نازل ہوگا، آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا جائے گا، اور فرعون کے پاس آپ نے دعوت حق پہنچانی ہے، لہذا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ آپ مصر کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ اب یہ سارا پس منظر میں طالب علم نے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کر دیا تاکہ قرآن پاک کے مبارک الفاظ کی آپ کو سمجھ آئے۔ اسی پس منظر میں 20واں پارہ سورہ قصص میں اللہ پاک فرماتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مقرر مدت معاہدے کے مطابق پوری فرما لی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل کو لے کر مصر کی طرف چل گئے۔ اب مجھے بتائیے کیا نکاح کے دوسرے تیسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد امجاد پیدا ہو گئی تھی؟ عالم اسباب میں ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی پیارا بیٹا، کوئی پیاری صاحبزادی صاحبہ ساتھ نہیں ہے، صرف زوجہ محترمہ ساتھ ہے، اور قرآن فرماتا ہے سارا بے اہلہ، اپنے اہل کو لے کر چل پڑے۔ قرآن پاک کی ٹرمنالوجی اصطلاح یہ ہے، قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک بیویاں ہیں جو ان کے اہل بیت اطہار میں داخل ہیں۔ اسی مقام پر آگے مبارک الفاظ ہے اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ انْقُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، چنانچہ آپ مدین سے اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر چل پڑے۔ رات دن سفر ہو رہا تھا، 2 نمازیں بھی ادا ہو رہی تھی وقت کے اوپر، کچھ آرام بھی ہوتا تھا۔ ایک رات بڑی شدید سرد موسم والی آ گئی، جبکہ آپ وادی ایمن میں کوہ طور کے دائیں جانب
اپنی زوج محترمہ کے ساتھ داخل ہو چکے تھے مصر کے حدود کے اندر. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ عنہ تھکاوٹ بھی بہت زیادہ محسوس فرمانے لگ گئی ہے اور سردی بھی انہیں بہت زیادہ لگ رہی ہے. تو اسی وقت اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ کو کوہ طور کے دائیں جانب وادی کے کنارے پر رات کو ایک درخت نظر آیا جس کو آگ لگی ہوئی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی گھر والے تھک بہت زیادہ گئے، سردی بھی بہت زیادہ فیل کر رہے اور محسوس کر رہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسی شفیق ہستی نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے اذ قال لأہلہ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو فرمایا امکثوا، آپ یہی ٹھہریے، انی آنست نارا، بے شک میں آگ محسوس کر رہا ہوں. میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں پہنچ کر آگ کسی چیز پر لکڑی وغیرہ کے ساتھ لگا کر آتا ہوں تاکہ جب میں یہاں اگر آگ بھڑکاؤں گا لعلکم تصطلون، تم اس سے حرارت حاصل کر سکو گے. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جلال کتنا معروف اور مشہور ہے، لیکن نسبتوں کا موسیٰ علیہ السلام کتنا خیال اور احترام فرماتے ہیں. حضرت سیدہ صفورہ آپ کی زوج محترمہ ہے، آپ کی بیوی صاحبہ ہے، آپ کے نکاح کے اندر ہے. قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں کے محافظ بھی ہیں اور ان کے حاکم بھی ہیں. عورت کو قرآن فرماتا ہے کہ مرد کے شوہر کے زیر فرمان اور تابع فرمان رکھا گیا اسلامی تعلیمات کے مطابق. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک عورت سامنے ہو اس کو کہنا ہو کہ آپ ٹھہریے تو اس کے لیے عربی میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ ماکث یمکث مکثن. فعل امر کی گردان کس طرح چلے گی؟ امکس، امکسا، امکسم، امکسی، امکسا، امکسنا. واحد مؤنث حاضر جب ایک عورت کو کہنے کہ آپ یہاں ٹھہریے تو عربی اس کے لیے امکسی، آپ یہاں بخش کیجیے، آپ یہاں ٹھہریے. لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام واحد مؤنث حاضر کا لفظ کہ تو ایک عورت یہاں ٹھہر جا، اے مائی صاحبہ یہاں ٹھہر جا نہیں. امکسو جمع مذکر حاضر والا لفظ، یہ جب عورت کے لیے بھی آپ جمع مذکر کا لفظ بولتے ہیں تو یہ تعظیم کے اوپر دلالت کرتا ہے. فرمایا بے شک آپ میری زوج محترمہ ہیں، میرے ماتحت ہیں، میرے نکاح میں ہیں، لیکن میں جہاں اپنی بیوی والی نسبت دیکھتا ہوں وہاں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق نبی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحب ہیں. میں آپ کی تعظیم بجا لاتا ہوں. مردوں والا جمع مذکر حاضر کا صدقہ اپنی بیوی صاحبہ کو بھی ام کو سو کا لفظ فرما رہے، ام کو سی کا لفظ نہیں فرما رہے. جب اللہ کے برحق نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت